کا سامنا کرنا ہے۔ تو یہ کوئی اچھی بات ہے کہ دنیا میں مولا علی کو ہم ایسے ہی مان لیں اور آخرت میں علی کے بغیر ہمارا گزارا نہ ہو؟ واحد گھرانہ ہے جن کے ہاتھ میں جنت ہے، حدیثوں کی فراوانی ہے، جنت کے دروازوں پہ لکھا ہوا ہے ان کا نام، جنت میں ہوا چلتی ہے تو انہی کے ناموں کی آوازیں آتی ہیں۔ جی ایک واقعہ تھوڑی ہے، سنی شیعہ نے لکھا ہے، میں خود اہل سنت کی کتابوں کا مطالعہ کرنے والوں میں سے ایک ہوں۔ جی فرمایا ایک وعدہ تمہارا امام تم سے کرتا ہے کہ تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہے، ایک وعدہ تم کرو کہ آئندہ گناہ نہیں کرو گے۔ ابو وسیل کہتے ہیں جب میں واپس بصرہ پہنچا تو سب سے پہلے اس کے دروازے پر گیا، میں نے دروازہ بجایا، وہ دروازے پر آیا، مجھے دیکھ کر کانپنے لگا۔ ابو وسیل میں اس قابل کہاں ہوں کہ آپ میرے دروازے پر آئے ہیں؟ کہا نہیں، میں گیا تو میرے امام نے تمہارے سلام کا انتظار کیا اور مجھ سے تمہارا سلام مانگا مجھ سے، اور پھر یہ تمہیں پیغام بھیجا ہے کہ ایک وعدہ تم کرو آئندہ گناہ نہیں کرو گے، ایک وعدہ تمہارا امام تم سے کرتا ہے کہ وہ تمہارے ماضی کے گناہوں کی معافی دلوائے گا، کہ جنت کی ضمانت دے گا۔ ابو وسیل کہتے ہیں کہ وہ رونے لگا، میں پیغام دے کے گھر آ گیا، 6 مہینے کے بعد مجھے خبر ہوئی کہ وہ بیمار ہو گیا ہے، تو میں اس کی عیادت کرنے کے لیے گیا تو مجھے اس کے بچوں نے بتایا کہ یہ غشی کے عالم میں ہے اور طبیب نے کہا یہ اب ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ابو وسیل کہتے ہیں کچھ دیر میں اس کے سرہانے بیٹھا رہا، میں جب اٹھ کے جانے لگا تو پیچھے سے اس کی آواز آئی، ابو وسیل رکو، ابو وسیل رکو۔ سارے بچے بھی ایک مرتبہ خوش ہو گئے کہ یہ تو اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں۔ میں مڑا، میں نے دیکھا تو وہ بہت صحیح اور سالم اٹھ کے بیٹھا اور کہا ابو وسیل میں غشی میں نہیں تھا، میں نے 6 مہینے وعدہ پورا کیا، اب یہ غشی میں نہیں تھا، امام مجھے جنت کی سیر کرا رہے ہیں۔ اس کمال کا گھرانہ، اس کمال کا وجود، اسے زہر دے دیا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کیسے غم میں نہ رلائے۔ ابو جعفر منصور دوانقی نے امام جعفر صادق کو زہر دیا، 3 دن امام زہر کی کیفیت میں رہے، مگر جو جملہ میں نے پڑھا ہے وہی آپ کو سنا رہا ہوں۔ پہلے دن امام سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا، کبھی بیٹھتے تھے، کبھی اٹھتے تھے، کبھی چلتے تھے، کبھی بیٹھتے تھے۔ دوسرے دن امام سے لیٹا نہیں جا رہا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جنہیں رونا آ رہا ہے وہ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، 2-3 جملے کہوں گا، مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ دوسرے دن امام سے لیٹا نہیں جا رہا تھا، اور سنیں گے زیادہ رو، تیسرے دن امام سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہر امام معصوم کو یا زہر سے مارا گیا یا تلوار سے مارا گیا، یہ صرف مولا علی ہیں کہ جنہیں دونوں چیزوں سے مارا گیا۔ تلوار میں زہر اتنا ڈالا گیا کہ علی کے سر پہ ضربت لگی تو تلوار، اور تلوار میں زہر تھا تو بدن میں زہر گیا۔ سارے ائمہ اہل بیت کو یا تلوار یا زہر سے مارا گیا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ پنجتن کے 5 جنازوں کا حال تو آپ نے سنا ہے، نبی کے جنازے میں 11 لوگ، علی کے جنازے میں، جناب زہرا کے جنازے میں 4 لوگ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ نبی کے جنازے میں 11 لوگ، جناب زہرا کا جنازہ ہوا اس گھر کے اندر 95 دن یا 75 دن کے بعد، نبی کی رحلت کے 75 یا 95 دن کے بعد سیدہ کا جنازہ ہوا، حضرت کا جنازہ اٹھایا گیا تو سنیں گے نا 4 لوگ تھے سیدہ کے، اور مولا علی کے جنازے میں 2 لوگ۔ مولا کائنات جس کی وجہ سے اللہ نے زمین آسمان بنایا، اس کا جنازہ اٹھانے والے 4 لوگ نہیں تھے۔ اہل سنت کے مطابق، سنی روایتوں کے مطابق جنازہ آگے سے خود اٹھ رہا تھا، پیچھے سے حسنین اٹھا رہے تھے، جہاں جنازہ مڑتا تھا حسنین بھی وہاں مڑ جاتے تھے۔ 4 لوگ بھی کاندھے دینے کے لیے 4 لوگ ہونے چاہیے نا کم سے کم، میت کو اٹھانے کے لیے کم سے کم 4 لوگ ہونے چاہیے۔ اہل سنت کے مطابق 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا۔ اب میرے بھائی مولا علی کے یہ کمال کے طور پہ بیان کرتے ہیں کہ علی کا معجزہ یہ تھا کہ جنازہ خود علی کا خود بخود چل رہا تھا۔ کبھی یہ بھی تو اپنے آپ سے ہمیں پوچھنا ہوگا کہ لوگ کہاں پہ چلے گئے تھے؟
کبھی ہمیں تاریخ کے صفحے سے یہ بھی تو پوچھنا ہوگا کہ آخر نوبت ایسی کیوں آئی کہ علی کے جنازے میں کوئی نہیں ہے؟ حجاج ابن یوسف نے 3000 جگہ گڑھے کھدوائے کہ یہاں سے علی کا جنازہ نکلے گا تو میں اسے سولی پہ لٹکاؤں گا. اور حجاج کا زمانہ ہے امام باقر کا زمانہ، یعنی امام باقر کے زمانے سے امام علی کے زمانے سے امام باقر کے زمانے تک مولا علی کی قبر کو مخفی رکھا کہ کہیں جنازے کی بے حرمتی نہ کی جائے. آج اتنا بڑا مجمع میرے مولا علی کے چاہنے والوں کا لاڑکانہ میں جمع ہے. 4 لوگ نہیں تھے علی کا جنازہ اٹھائے. پہلا جنازہ نبی کا 11 لوگوں نے، دوسرا جنازہ سیدہ کا 4 لوگوں نے، مولا علی کے جنازے میں 2 لوگ ہیں. بہت شکایت تھی امت کو کہ اہل بیت ہمیں جنازے میں نہیں بلاتے. بار بار شکوہ کرتے تھے امت کے لوگ کہ اہل بیت ہمیں اپنے جنازوں میں نہیں بلاتے، رات کی تاریکی میں دفنا دیتے ہیں، بغیر اطلاع کیے دفنا دیتے ہیں. پہلا جنازہ تھا جو امت کے کاندھوں پہ دیا، وہ امام حسن کا جنازہ تھا. امت نے اتنے تیر مارے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، امت نے نبی کے بڑے بیٹے کے جنازے پر اتنے تیر مارے کہ پہلے جنازے سے تیر نکالتے رہ گئے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اور 5ویں جنازے کا حال بتاؤں، حسین کے جنازے پہ تو گھوڑے دوڑا دیا. سیدہ زینب نہیں پہچان سکی. کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مجلس ہو گئی، آپ کا گریہ بلند ہو گیا. عزادارو، ایک امام کے جنازے کے ساتھ امت نے کیا کیا ہے. پھر بھی بعض لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ روتے کیوں ہیں؟ اگر یہ آپ کا گریہ نہ ہوتا نا تو یہ پیغام ہی نہ پہنچتا. آج میرا بھائی محمد علی، آج میرا بھائی فضل ہمدرد، آج مولانا اسحاق صاحب، آج مولانا طارق جمیل صاحب، یہ بڑے بڑی شخصیات جو آج بیان کر رہے ہیں نا اہل بیت کی عظمت، یہ آپ کی مجلس کی وجہ سے ہے، یہ آپ کے ماتم کی وجہ سے ہے، یہ آپ کے جلوسوں کی وجہ سے ہے. اگر اہل بیت کے مصائب کو بیان نہ کیا گیا ہوتا تو آج حق بولنے والوں کی تعداد نہ بڑھتی. کیا ہوا ہے اہل بیت کے ساتھ؟ امام زین العابدین کو زہر دے دیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. سنیں گے امام محمد باقر کو زہر دے دیا گیا، امام جعفر صادق کو زہر دے دیا گیا. سلسلہ آگے بڑھے گا نا تو 14 سال تک امام کاظم جیل میں رہے. 14 سال تک امام صادق کا بیٹا، امام جعفر صادق کا فرزند امام موسیٰ کاظم 14 سال تک قید میں رہے. مجھے جلدی نہیں ہے. ہارون الرشید کا دربار ہے. رات کے وقت میں ہارون اپنے دربار میں محفل سجاتا ہے. کسی نے بتایا کہ ہم نے بازار میں ابو العطا نامی شاعر کو دیکھا ہے جو مدینے کا رہنے والا ہے اور وہ بغداد آیا ہوا ہے. تو ہارون نے کہا ڈھونڈ کے لاؤ، اتنا بڑا شاعر، غزل سنیں گے اسے. جب ابو العطا کو دربار میں لایا گیا نا، ابو العطا سے کہا ابو العطا تم تو مدینے کے رہنے والے ہو، تم بغداد میں کیسے آئے ہو؟ کہا کہ میں اپنی ذاتی غرض سے یہاں آیا ہوں، آپ حکم کریں کہ مجھے کیا کرنا ہے. کہ روزانہ آؤ گے، جب تک آئے ہو رہو گے ہمیں غزل سناؤ گے. جب 4 دن تک غزل سناتے رہے گا تو ایک دن ابو العطا نے کہا حضور میں روزانہ آپ کو غزل سناؤں گا، اپنے شعر سناؤں گا، مگر میری کچھ حاجتیں ہیں، ان میں ایک بڑی حاجت ہے، وہ پوری کر دو. کہ اچھا آج فلاں غزل سناؤ تو پھر بتانا وہ کون سی حاجت ہے. جب غزل سن لی نا اور محفل برخاست ہونے لگی تو ہارون نے کہا ابو العطا کچھ مانگنا چاہ رہے تھے. کہا میری ایک خواہش ہے وہ پوری کر دو. اب آپ دیکھیے حالات کیا تھے. کہا میری ایک خواہش ہے وہ پوری کر دو. ہارون رشید نے کہا بولو کیا کہتے ہو؟ کہا میرے امام کاظم کو آزاد کر دو. کیا غربت ہے! اہل بیت کے چاہنے والوں کی غربت دیکھیے. ہے مولا کاظم کا شیعہ اور قاتل کے ساتھ دربار میں بیٹھنے پہ مجبور ہے. کہا میرے امام کو آزاد کر دو. تھوڑی دیر تک ہارون رشید سوچتا رہا، کہنے لگا 2 دن کے بعد دربان سے جا کر، زندان کے دروازے سے جا کر اپنے امام کو لے لینا. اب میں آپ رونے والوں اور چاہنے والوں سے سوال کروں، ابو العطا کتنا خوش ہوا ہوگا کہ میری وجہ سے میرا امام آزاد ہو.
ایک شیعہ کے لیے اس سے بڑھ کر کیا مقام ہوگا کہ اس کی وجہ سے اس کے امام کو رہائی مل جائے؟ خوشی خوشی اپنے سرائے میں، اپنے مسافر خانے میں گیا، بچوں کو تیار کیا، مبارک ہو مبارک ہو، میری شاعری کا آج نتیجہ نکل آیا، میں نے کلام سنایا تو میرا امام میرے کلام کی وجہ سے آزاد ہو رہا ہے، تیاری کرو۔ نہ جانے اس زمانے کے حساب سے کیسی تیاری کی ہوگی۔ آپ جب اپنے کسی عزیز کو جیل سے لینے جاتے ہیں، ہار پھول طرح طرح کے گلدستے تیار کرتے ہیں، ابو العطا نے کیا کیا تیاری کی ہوگی؟ 2 دن کے بعد صبح سے جا کے دروازے میں بیٹھ گیا۔ زندان کا دروازہ کھلتا ہے، کچھ اسیروں کو لایا جاتا ہے، کچھ اسیروں کو نکالا جاتا ہے، اور ہر دفعہ دروازہ کھلتا ہے تو سپاہیوں سے جا کے پوچھتا ہے آج میرے امام کو آزاد ہونا تھا، اور دروازے پہ کھڑا سپاہی کہتا ہے ذرا صبر کرو، تمہارے امام کو آج آزادی ملے گی۔ کتنی ایک ایک لمحہ اس کا دھڑکنیں پڑ رہی ہوں گی، اب میرا امام آئے گا، اب میرا امام آئے گا۔ کہتا ہے کہ عصر کا وقت ہو گیا، دروازہ کھلا، میں نے کیا دیکھا؟ تختے پہ ایک جنازہ ہے، اور سپاہی آواز دیتے جا رہے ہیں ہذا امام الرفضہ، یہ شیعوں کا 7واں امام ہے۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی تعفیقات میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاخیر فرما، یا خیر